بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. محترم سامعین کرام، معزز خواتین، حمد و ثناء کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس، امام مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی. قبل اس پہ کہ اصحاب صفہ اور میں تفصیل سے جاؤں، میں پہلے صفہ اور اہل صفہ کا مفہوم تھوڑا سا واضح کر دوں. صفہ عربی کا جو لفظ ہے، اسے عربی میں ظلہ بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی سایہ اور سائبان کے ہوتے ہیں. ایسے گھروں کو کہا جاتا ہے جو گھاس پھوس اور چھپر کے بنائے جائیں. یہاں مراد وہ مکان اور وہ گھر ہے جو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و مسلمان فقراء کے لیے مسجد نبوی کے ساتھ تعمیر کروایا تھا، جو کھجور کے تنوں اور اس کے پتوں سے بنایا گیا تھا، تاکہ وہ فقراء، مہاجرین اور مسلمان جن کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں، جن کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، تو ان کا انتظام ہو سکے اور یہ وہاں پر ٹھہر سکیں. تو صفہ ایسے مکانات کو کہا جاتا ہے جو گھاس پھوس کے بنائے جائیں اور سردی یا گرمی میں جو ہے سر چھپانے کے لیے بنائے جائیں، اور اس میں رہنے والوں کو، ان فقراء مہاجرین یا ان مسلمانوں کو اہل صفہ کہا جاتا ہے جو اس میں آ کر کے ٹھہرے ہوئے تھے اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ سے قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. اب یہ لوگ وہاں کیوں گئے اور بے یار و مددگار ہو گئے؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جس دن سے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر توحید کی دعوت پیش کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور آپ نے لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، اسی دن سے اپنے اور پرائے تقریباً سارے کے سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. لیکن وہیں پر کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ ایسے نفوس قدسیہ وہاں پر تھے کہ جنہوں نے آپ کی دعوت پر سنجیدگی سے غور کیا، آپ کی دعوت کی حقانیت کو جانا، پہچانا اور اپنے کانوں سے سن کر اس پہ غور کر کے دلوں میں اس طرح اتار لیا کہ کبھی ان کے دل سے وہ چیز نہ نکل سکے. اور پھر جن لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہو گئی اور انہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ 360 بتوں کی لات و عزا اور منات جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے. میرا معبود حقیقی اللہ وحدہ لا شریک ہے. پھر اس پر وہ جم گئے، ثابت قدم ہو گئے اور لاکھ مصیبتوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، ابتلا و آزمائش کے باوجود انہوں نے اس دین کو نہیں چھوڑا. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے
کہ ان نئے مسلمانوں کو، ان غریب مسلمانوں کو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، شاید ان کے ذہن و دماغ میں آنے والی کوئی ایسی سزا نہیں ہوگی کہ جنہوں نے ان پر اسے آزمایا نہ ہو، بلکہ ان کی سزاؤں کو اور انہیں دینے والے عذاب کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور جب اس کے بارے میں ہم اور آپ سوچتے ہیں تو دل دہل جاتے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ نے سنا ہوگا کہ گرم سلاخوں سے ان کے سروں کو داغا جاتا تھا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا کہ اس دین کو چھوڑ دو۔ مکہ کے ان گرم اور نوکیلے پتھروں پر انہیں گھسیٹا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے قسم کے عذاب انہیں دیے جاتے تھے، لیکن انہوں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ سب کچھ اس دین کے لیے قربان کر دیں گے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے، اس ایمان سے ہم نہیں پھریں گے۔ اور انہوں نے عقیدے کے طور پر، عمل کے طور پر، ہر طرح پر ایمان اور عمل ہر طرح سے ثابت کر دیا کہ ہم اس سے ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہیں، اور ہر چیز کی قربانی پیش کر دی۔ چنانچہ اب دیکھیں، سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے نکلتے ہیں اور اپنی بیوی اور اپنے اکلوتے بچے کو ساتھ لیتے ہیں، سسرال کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں جانا ہے تم جاؤ، لیکن ہم اپنی بچی کو ایسے در در بھٹکنے نہیں دیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ چنانچہ بچی کو اور چنانچہ ان کی بیوی کو، یعنی اپنی سسرال والے اپنی بچی کو اور ان کے اکلوتے بیٹے کو لے لیتے ہیں، لیکن حضرت ابو سلمہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہاں دین کا مسئلہ تھا، ایمان کا مسئلہ تھا، اس کی حفاظت اور اسے بچانے کا مسئلہ تھا، اس لیے انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، اللہ پر توکل کر کے چلے گئے کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ادھر بیوی پریشان، بچے پریشان، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، ادھر وہ آپ دیدہ ہو کر چلے جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جس کا بھروسہ مکمل اللہ پر ہو، توکل اللہ پر ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے ہو، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک دن ایسا آیا کہ ان کی بیوی بچے ان سے جا ملے، لیکن ذرا غور کریں کہ کس طرح سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب نکلے تو کفار و مشرکین ان کے پیچھے لگے کہ انہیں جانے نہ دیں۔ وہ ایک اونچی جگہ پر، ایک ٹیلے پر چڑھ کر کے اور کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ ماہر تیر انداز ہوں، اور میں اپنے ترکش کے تمام تیر تم پر برسا دوں گا، لیکن اگر تم مجھے واپس کرنا چاہو تو میں واپس نہیں آؤں گا، آخری دم تک تم سے لڑائی کروں گا۔ ہاں ایک بات ہے، تم ہمارے ایمان کا سودا مجھ سے مت کرو، ہجرت سے مجھے مت روکو، اگر تمہیں مال چاہیے تو میرا سارا مال لے لو، اور تمہیں میں بتا بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ اس کا پتہ بھی دیا اور سارا مال ان کے حوالے کر دیا، لیکن ایمان کو بچاتے ہوئے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی طرح ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بھی آپ کو معاملہ پتہ ہے کہ لوگ آپ کی جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تمام مسلمانوں کے لیے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، مکہ اپنی وسعت کے باوجود تنگ تھا، اس کی گلیاں ان کے لیے تنگ تھی، اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2 بار حبشہ کی طرف بھی ہجرت گئے۔ وہاں بھی ان لوگوں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا، تمام تر کوشش کی کہ وہاں نجاشی کے دربار سے انہیں نکال دیا جائے۔ بہرحال کہیں وہ، یعنی اگر مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہم کہیں بھی جا کر اپنی ایمان کی حفاظت کریں اور اپنی ایمان کو بچا لیں، اللہ واحد کی عبادت کریں، تو اس پہ بھی مکہ کے لوگ راضی نہیں تھے۔ وہاں کہیں بھی حبشہ میں، مدینے میں بھی کہیں انہیں چین نہیں لینا دینا چاہیے، یہ صورتحال تھی۔ یعنی ان کی اپنی مرضی بیچاروں کی بھی چھینی جا رہی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں جائیں آئیں اور کچھ کریں۔ انہی کے بارے میں ایک شعر کہتا ہے ان کے جذبے کے بارے میں کہ آج ہے ایثار کا جذبہ جو پروانوں کے ساتھ، آج ہے ایثار کا جذبہ جو پروانوں کے ساتھ، تھی یہی دولت کبھی بیدار انسانوں کے ساتھ۔ اور اللہ جس حفاظت کرے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ کی اللہ نے حفاظت کی اور یہ مدینہ پہنچے. فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کے بجھے جسے روشن خدا کرے. اب یہاں ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے, بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہمیں ایمان کے بارے میں کبھی بھی اس کا سودا نہیں کرنا چاہیے. مصیبتیں چاہے جتنی آئیں, چاہے جو آئیں, مال کی قربانی, جان کی قربانی, اعزاء و اقارب کی قربانی, وطن کی قربانی, مکان اور دکان کی قربانی, حتیٰ کہ جس چیز کی بھی قربانی دینی پڑے دے دیں, لیکن ایمان کا سودا نہ کریں میرے دوستو, ایمان سے نہ پھریں کبھی بھی. اس لیے کہ ایسے لوگ جو اس بات پہ مصر ہو جاتے ہیں اور عزم مصمم کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے, اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے لیے تمام راستے ہموار اور آسان کر دیتا ہے, اور پھر مشکل سے مشکل چیزیں ان کے لیے آسان لگ لیتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو مشکل سے مشکل, سخت سے سخت اذیتیں اور سزائیں دی گئی, اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے یہ تمام چیزیں آسان تھیں. اس لیے کہ ایمان اگر بچ جائے تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے آسان محسوس ہوتی تھیں. اس لیے میرے دوستو ایمان پر ثابت قدم رہی. یہ صحابہ کرام سے اہل صفہ یا تمام مہاجرین جو ہیں, ان کی ثابت قدمی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے ٹس سے مس نہیں ہونے والے تھے, پتھر کی لکیر تھے, جو ہے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دھیرے دھیرے وسعت پیدا کی. مدینہ کے کچھ لوگ حج کے ایام میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی دعوت پیش کی. ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں, دوسری بار دوسرے سال آتے ہیں, کچھ اور لوگ ہوتے ہیں, دونوں ملا کے تقریباً 90 یا 100 کے قریب ان کی تعداد پہنچ جاتی ہے جو آپ پر ایمان لا چکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دے چکے تھے اور یہ عہد کیا تھا کہ آپ آئیں, آپ کے ساتھی آئیں, ہم ہر طرح سے آپ کا تعاون کریں گے, آپ کی مدد کریں گے, ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی مکمل تعاون کا یقین دلایا, جبکہ ان کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو پناہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرب و جوار مکہ اور اس کے قرب و جوار لوگوں کی دشمنی مول لینی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جس شخص کے دل میں ایمان آ جاتا تھا اسے اہل ایمان سے محبت ہو جاتی تھی, اس کے وہ صحیح معنوں میں دوست بن جاتے تھے اور اس کے جانثار ہو جاتے تھے, اس کے جو ہے اچھے ساتھی بن جاتے تھے اور ہر طرح کا تعاون پیش کرتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ہجرت کی اجازت دی, اور جب یہ ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو انصار نے اپنے وعدے کے مطابق تعاون کی ایسی مثال پیش کی کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے آج تک قاصر ہے. انہوں نے اپنے سگے بھائیوں کی طرح ان کو اپنا بھائی بنا دیا. جب اللہ کے رسول نے مواخات اور بھائی چارگی کروائی تو ان کو اپنے سگے بھائیوں جیسا بنا لیا. چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن ربی کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی, بھائی چارہ قرار دے دیا, تو حضرت سعد ابن ربی جو انصاری تھے وہ کہتے ہیں کہ میں بہت مالدار آدمی ہوں, میرے پاس کافی مال ہے, میرے مال کو 2 حصے میں کرو, ایک آپ کا ایک میرا, میری 2 بیویاں ہیں, دونوں میں سے پسند کرو جو تمہیں اچھی لگے, اسے طلاق دوں, عدت گزر جائے تم اس سے شادی کر لو. ہے ایسی کوئی مثال کسی قوم میں, کسی جماعت کے اندر آپ کو پوری تاریخ پڑھیں تو ایسی مثال آپ کو نہیں مل سکتی. اور صرف یہ ایک صحابی کی بات نہیں, وہ تمام کے تمام صحابہ اور وہ تمام کے تمام مدینہ کے انصار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر چکے تھے, اسی طرح کی مثالیں پیش کی اور اسی طرح سے ان کو گلے لگایا جو مکہ سے اپنا گھر بار وطن مال و دولت سب چھوڑ کر مدینہ پہنچے تھے, ان کو اپنے گھروں میں پناہ دیا اور اپنے مالوں میں ان کو حصہ دیا. لیکن یہ بھی اتنے خوددار تھے مہاجرین کہ ان کا مال لینا پسند نہیں کرتے, حتی الامکان محنت و مشقت کر کے اور کوشش کر کے وہ روزی کمانا چاہتے تھے. یہ نہیں کہ ان پر اب کوئی شخص اپنا مال پیش کر رہا ہے تو اسی پر وہ سہارا کر کے بیٹھ جائیں, ہاں مال مفت دل بے رحم کی طرح نہیں, وہ حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ کچھ تجارت کریں,
کچھ زراعت میں شامل ہوں ان کے، کچھ مزدوری کریں بازاروں میں اور خود کما کر کے خود کھائیں، یہ کہ ان کی خودداری تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی خودداری اور دونوں کا ایمان، ان کی ثبات قدمی، ان کی آپسی محبت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مال فے میں ان کا حصہ مقرر کر دیا، مال فے میں ان کا حصہ مقرر کر دیا، اور ان کی قرآن مجید کے اندر تعریف نازل فرمائی، اور جس کی اللہ تعریف کر دے تو پھر اس کی قسمتوں پہ ہمیں رشک کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارا بھی حشر و نشر انہی کے ساتھ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر کے اندر آیت نمبر 8، 9 اور 10 کے اندر کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ مہاجر، عام مہاجروں کے بارے میں، اہل صفہ غیر اہل صفہ تمام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ مہاجر، وہ فقراء جن کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا، ان کے مال سے بھی نکال دیا گیا، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ کیوں نکالا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کر رہے تھے، اس لیے نکالا گیا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے تھے، یعنی دین اور دین اسلام کی وہ مدد کر رہے تھے، اسے خود قبول کیا، اس کی نشر و اشاعت کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ ہمیں بھی انہی کی طرح ہونا چاہیے، انہی کی روش پہ چلنا چاہیے۔ اس کے بعد ان کی مہاجرین کی تعریف کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان انصار کی تعریف کی جنہوں نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ کہا اور ان لوگوں کا بھی مال فے میں حصہ ہے جنہوں نے پہلے ہی مدینہ میں بود و باش اختیار کر چکے ہیں اور جو ان کی ہجرت، مہاجرین کی ہجرت سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور وہ ان مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ انصار مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ ہم مومنوں سے، انصار سے، مہاجرین سے، دونوں سے محبت کریں۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اور جو کچھ چاہے مال فے ہو یا کوئی بھی مال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تھے یا کوئی ان کو زیادہ ترجیح دے کر دیتا تھا تو اپنی دل میں کوئی انقباض، کسی قسم کا حسد، کسی قسم کی گرانی نہیں محسوس کرتے تھے کہ مہاجروں کو دیا جا رہا ہے، بلکہ بڑی خوشی سے اسے قبول فرماتے تھے کہ مہاجروں کو مقدم رکھا جائے، ان کو زیادہ دیا جائے۔ یہ ایمان کی علامت تھی، یہ ایمان کی بات تھی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورت کے باوجود، اشد حاجت کے باوجود بھی وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے مہاجرین کو، دوسرے غریب و فقراء کو ترجیح دیتے تھے اپنی ضرورت پر۔ خود کھجور کھا کے ان کو اچھا کھانا کھلا دیتے تھے، کھجور کھا کے ان کو اچھی روٹیاں کھلا دیتے تھے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس شح نفس یعنی اس بخالت سے اور اس بیجا لالچ سے بچا لیا جائے تو وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انصار کے فلاح کی بات کی کہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اسی پہ جو ہے ایک بار اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان فقیر آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر میں پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ گھر سے جواب آتا ہے ما معنا الا الماء، ہمارے گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من یضیف ھذا، اس شخص کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں، انا یا رسول اللہ، آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ اور چنانچہ اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانا ہے؟ وہ کہتے ہیں قوت صبیانی، میرے بچوں کا صرف کھانا ہے، بس ہم دونوں کے لیے بھی نہیں ہے، ہم نے ہمارے اب دونوں کے لیے نہیں، بچوں کے لیے تھوڑا سا ہے، ان کو کھلا پلا کے سلانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی سلا دو اور یہ کھانا تیار کرو، مہمان کو کھلا دیتے ہیں، اور جب ہم کھانے لگیں تو چراغ گل کر دو تاکہ اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے ہیں، ہم بھوکے ہیں، صرف اسے کھلا رہے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے کھلا دیا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل کی، اپنے نبی کو ان کے اس واقعے، ان کے اس عمل کی خبر دی۔ صبح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ آپ کا یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ نے بہت پسند کیا ہے، اللہ کو بڑا تعجب ہوا ہے آپ کے اس عمل سے، اور آپ کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ ضرورت کے باوجود بھی لوگ دوسروں کو ترجیح، غریب، فقراء، مساکین، اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ خود نہ کھاتے تھے وہ، خود نہ کھاتے تھے وہ، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے اچھے تھے محمد کے گھرانے والے، یہ بات تھی۔ تو میرے دوستو، اس سے ہمیں اور آپ کو ایک درس مل رہا ہے، ایک سبق مل رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے دوسرے بھائیوں کو ترجیح دینا چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جتنا ہم دین کو پڑھتے جائے رہیں گے، جتنی ہم اللہ کے بارے میں معلومات، اللہ پر ہمارا ایمان قوی ہوتا جائے گا، اتنی ہی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور تب یہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی۔ جب ہمیں ہر چیز پر مکمل یقین، اللہ پر مکمل توکل، بھروسہ ہو، تب ہمیں یہ چیز ہمارے لیے آسان ہوتی جائے گی میرے دوستو۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہے جنگ حنین کے وقت اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا مال غنیمت ملا، بہت ہی زیادہ جو ہے سونے چاندی اور جو ہے جانوروں کا ریوڑ، یعنی بہت سارا مال ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ زیادہ تر اس کا حصہ مکہ کے اور اس مکہ کے قرب و جوار کے نئے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ تو آج بھی ہمارے پاس اگر کوئی آ جائے یا نئے مسلمان ہوں تو ان کا سب سے پہلے خیال ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں، بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کوئی نیا آدمی چاہے وہ اسلام ہی لے کر آیا ہو، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مومن کا شعار آپ دیکھیں یا مومن کا اخلاق دیکھیں کہ کس طرح ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پر نئے مسلمانوں کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے اسے تقسیم فرما دیا جو ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کی علامت، ایمان کی علامت ہوتی ہے میرے دوستوں۔ تو اس طرح سے ہمیں ہونا چاہیے۔ اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں تو 3 قسم کے مسلمان تھے۔ ایک وہ کو جو ہجرت کر کے ایمان لائے اور ہجرت کر کے آئے، دوسرے وہ جو انصار تھے، تیسرے وہ جو اسلام لائے تھے ہجرت نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے ایمان لایا، ہجرت کیا، ان کی بھی تعریف کی، اور ان کی بھی تعریف کی کہ جنہوں نے ان کی مدد فرمائی، اور دونوں کو آپس میں تعاون کا حکم دیا کہ ایک دوسرے سے تعاون کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، ان کے ایمان کا حصہ ہے جو ہے۔ اس طرح سے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح تعاون کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں کفار و مشرکین کے درمیان ہے تو اسے اگر وہاں سے امید ہے کہ لوگ اس کی دعوت پر اس کی طرح جو ہے مسلمان ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، وہ وہاں ٹھہرے۔ لیکن دعوت کے باوجود، کوشش کے باوجود اگر اسے خطرہ محسوس ہو کہ ہماری ایمان کا سودا ہو جائے گا، ہمارے ایمان پر بھی فرق آ سکتا ہے، تو اسے وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے۔ اور جب تک وہ ہجرت نہیں کرتا ہے، دوسرے لوگوں پر اگر وہ اس کی مدد نہ کر پائیں تو کوئی یہ نہیں۔ لیکن اگر وہ مدد کا طلبگار ہے، طالب ہے، اور آپ کر سکتے ہیں تو اس کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ تو عام فقراء و مہاجرین اور انصار کی بات ہوئی۔ اب آتے ہیں اہل صفہ کی طرف کہ یہ کون لوگ تھے اور کیوں ایسا شروع ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ خندق کے وقت سے جو ہے مہاجرین کی مدینہ میں کثرت ہو گئی۔ اب انصار کے بس کی بات بھی نہیں رہی کہ انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرا سکیں۔ وہ حتی الامکان پوری کوشش کر رہے تھے کہ ہر ایک کی مدد کریں، لیکن اس کے باوجود جب مسلمانوں کی اور مہاجرین کی کثرت ہوئی مکہ سے اور اس کے قرب و جوار سے، مدینہ کے قرب و جوار سے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کا انتظام کیسے کیا جائے۔ اس میں سے کچھ ایسے آتے تھے جن کی پہلے سے قرابت داری یا دوستی ہوتی تھی مدینے کے اندر، تو کسی بھی حال میں ان کے پاس ٹھہر جاتے تھے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ آتے تھے کہ جن کی کوئی قرابت داری، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، ایک اجنبی ہوتے تھے وہاں پر، اور ان کے رہنے کا
ان کے کھانے کا، ان کے سر چھپانے کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا، کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ مکہ کے لوگ جو آتے تھے تو مکہ کے لوگ تجارت پیشہ تھے، مکہ میں پہلے سے آپ عکاظ، احد، اس طرح کے بہت سارے بازار مشہور تھے، اور مکہ کے لوگ دوسری جگہوں پر بھی تجارت کے لیے شام وغیرہ کی طرف آپ کو پتہ ہے کہ جاتے تھے، جو ہے تجارت کے لیے سفر کرتے تھے۔ خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ تو جب یہاں آئے اور مکہ کی زندگی، مکہ کے لوگوں کی زندگی یا ان کے یہاں جو کام کاج تھا وہ زراعت کا تھا، کھیتی باڑی کا تھا، تو دونوں میں فرق بھی تھا۔ اگر مہاجر تجارت کرنا چاہیں تو مال نہیں، اور اگر کھیتی باڑی کرنا چاہیں تو ان کو اس کا تجربہ نہیں۔ بہرحال یہ تمام پریشانیاں تھیں، اس کے باوجود بھی حتی الامکان انصار ان کی مدد کی کوشش کرتے تھے، مہاجرین از خود کفیل ہونے کی کوشش کرتے تھے، اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے غربت اور ان کی پریشانی ان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اسی موقع پر تقریباً جو ہے تحویل قبلہ کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تقریباً 16 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکان یعنی صفہ والا مکان تعمیر کروایا، اور اسی میں ان تمام فقراء و مہاجرین اور مسلمانوں کو بسا دیا جن کے سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، جن کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں کو وہاں لا کر کے، ایسے لوگوں کو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظام فرمایا، اور ان کے سر چھپانے کی جگہ ہو گئی۔ اور فتح مکہ تک تقریباً یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد میں ہجرت کا سلسلہ بند ہو گیا، اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی، اور مکہ میں بھی زیادہ تر لوگ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ہو گئے، پھر اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی جو ہے۔ اب دیکھیے کہ ان لوگوں کے حالات کیسے تھے، یعنی کتنی غربت اور کتنی غربت میں اور کتنی اس سے وہ لوگ وہاں پر آئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ خود جو اصحاب صفہ میں سے تھے، جن کو جو ہے عریف و اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، یعنی وہ سب سے زیادہ اصحاب صفہ کے بارے میں جاننے والے، جیسے ہم کسی کلاس میں عریف مانیٹر کو بھی وہ کہتے ہیں، تو وہ ان کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ وہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَأَيْتُ 70 مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، کہا میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا ہے، یعنی جس وقت وہ تھے اس وقت 70 لوگ تقریباً تھے، کہا میں نے دیکھا کسی کے پاس ایسی لمبی چادر نہیں تھی جس سے وہ اپنی ستر پوشی کر سکے۔ آپ ذرا غور کرو، کھانے کو بھی نہیں، پینے کو بھی نہیں، ستر بھی نہیں چھپا سکتے ہیں، ایسی لمبی چادر نہیں تھی۔ 70 لوگ ایسے تھے کہ جن پہ کہ جو اپنا ستر چھپا سکیں، بلکہ آپ فرماتے اما ازار و اما کساؤن، یا تو ایک تہبند ازار، ایک تہبند تھا، اور یا ایک ایسا کپڑا تھا جو اوپر سے جو ہے لوگ اپنے جو ہے کندھے میں باندھ لیتے تھے، اور اس سے اپنا کسی طرح آگے پیچھے باندھ کر اپنا سطر چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ بلکہ بعض دفعہ جب کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جیسے عبادہ بن صامت یا کوئی جب درس دیتا، قرآن و حدیث کے درس اس کے سامنے پیش کرتا، تو وہ جن کا سطر نہیں چھپ پاتا وہ دوسرے کے پیچھے بیٹھ کر چھپاتے تھے کہ ان کے آڑ میں رہیں، یا اگر کسی کی چادر لمبی ہو تو اسے اپنے سامنے کر لیا، اب اس سے اب جو ہے چھپا رہے ہوتے تھے۔ یہ حالات تھے میرے دوستوں ان کے، یہ حالات تھے ان کے۔ اور جب نماز میں اسی طرح جاتے تو اپنے کپڑوں کو کسی طرح پکڑتے، جمع کرتے تاکہ ان کا سطر نہ کھل سکے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس طرح کے حالات تھے۔ آپ سوچیں کہ کیا اس طرح کے حالات ہمارے اوپر کبھی آئیں، اور آئیں تو کیا ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں؟ یہ درس ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ حالات کیسے بھی ہوں لیکن ایمان کے معاملے میں ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، ہمیں بالکل اس پہ اٹل ہونا چاہیے، ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی اسی میں ہے جو ہے۔ اگر اصحاب صفہ کی تعداد دیکھیں تو ان کی یقینی طور پر کچھ نہیں کہا سکتا، کبھی کم ہو جاتے تھے، کبھی زیادہ ہو جاتے تھے، کبھی باہر سے لوگ آئے زیادہ ہو گئے، کبھی کچھ کہیں چلے گئے تو کم ہو گئے، یعنی بعض لوگوں نے کسی نے 70، کسی نے 100، بلکہ بعض لوگوں نے 400، لگ بھگ 400، بلکہ اس کے اوپر بھی جو ہے ان کی تعداد کو شمار کیا ہے۔ اور ان کی جو ہے ان میں سے بہت سارے کو آپ دیکھیں گے تو کچھ عشر مبشرہ میں سے بھی حضرت عکاشہ
جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے میں بھی ان میں سے ہوں۔ اللہ کے رسول نے بشارت دی، وہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے، اور بہت سارے جو اصحاب صفہ میں تھے انہوں نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا، اسلام کے احکام کو جمع کر کے ہم تک پہنچایا۔ خود انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث کو روایت کیا۔ ان میں سے کچھ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی، حذیفہ بن الیمان، سلمان الفارسی، عبداللہ ابن ام مکتوم، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عرباد ابن ساریہ، کعب بن مالک، عکاشہ، معاویہ بن حکم، خباب و خبیب، اس طرح کے بہت سارے صحابہ۔ تو یہ حالات تھے ان کے، اور انہوں نے کتنی محنت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ سے علم کو سیکھا اور پھر ہم تک پہنچایا۔ ان کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے میرے دوستو۔ اور حالات ان کے یہ تھے کہ کھانے کو کچھ ملتا نہیں، ہاں بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا کھجور تقسیم کرتے، صدقے کا جو مال آتا سارا کا سارا آپ کوشش کرتے کہ ان میں تقسیم کریں، اور جو دوسرے غربا ان کو بھی کچھ دیں۔ انصار بھی مدد کر رہے تھے، بعض دفعہ صرف تھوڑے تھوڑے سے کھجور ملتے، اسی پر پورا دن گزر جاتا، بعض دفعہ کسی دن کچھ بھی نہیں ملتا انہیں، اس کے باوجود انہیں وہ ثابت قدم رہے اور اس دین کو سیکھا اور ہم تک پہنچایا میرے دوستو۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں اتنا بھوکا تھا، پیٹ پر پتھر باندھنے کے باوجود لگتا تھا کلیجہ زمین کو لگ جائے گا، سیدھا بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کہتے میں بیٹھا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، ان سے میں کچھ آیات کی تفسیر، معانی و مفاہیم پوچھتا ہوں، اور مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید میری حالت کو دیکھ کر کھانا پوچھ لیں۔ وہ پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں، ان سے بھی یہی مقصد، وہ بتاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، وہ جو پوچھتے ہیں ابو ہریرہ یا ابا ہریرہ، وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے رسول، حاضر ہوں لبیک یا رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں الحق، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اللہ کے رسول گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی آ جاؤں؟ کہتے ہیں ہاں تم بھی آ جاؤ میرے گھر میں۔ اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول اپنے گھر میں ایک پیالہ دودھ کا دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں گھر والوں سے کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں کہ کسی نے آپ کو ہدیہ پیش کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ، اضیاف الاسلام، وہ اسلام اور مسلمانوں کے مہمان ہیں، جاؤ انہیں بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، پیالہ دودھ کا پیالہ ایک ہی ہے، اتنے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، میرا کیا بنے گا؟ سوچتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے نا، بھوکے ہیں، جو ہے کافی بھوک لگی ہوئی ہے، شدت کی بھوک ہے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے، جاتے ہیں بلا لے کے آتے ہیں، ایک جماعت آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شروع کرو، ایک ایک کو پلانا شروع کرو، ایک کو دو کو سارے کو پلاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں ابو ہریرہ تم بھی پی لو، اشرب۔ وہ کہتے ہیں تم بھی پیو، وہ کہتے ہیں میں پیا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا اور پیو، وہ کہتے ہیں اور پیا، پھر کہا اور پیو، یہاں تک کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اب میں کوئی اپنی اندر جگہ نہیں پا رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ کیا، فحمد اللہ وسمى وشرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس برکت اور اس نعمت پر اللہ کی تعریف کی، بسم اللہ کر کے، اور آپ نے وہ پیالہ خود پی لیا۔ تو اس طرح کے حالات، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اس دین کی وراثت ہم تک پہنچائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہم تک پہنچائے۔ یہ اتنی کوشش کرتے تھے کہ صحابہ بعض کہنے لگے، مہاجر ہوں یا انصار، کہ اکثر ابو ہریرہ نے تو بڑی تعلیم حاصل کر لی، بڑی روایتیں جمع کر لی۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں، اس لیے کہ تم نے تجارت بھی کی، زراعت بھی کی، لیکن میں صرف اپنے پیٹ بھرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہا، ان سے لگا رہا، تاکہ یہ دین کو سیکھ لوں، دین کو جمع کر لوں، احادیث کو جمع کر لوں، تو ظاہر ہے میرے حصے میں آئیں گی۔ تو اتنا کچھ جمع کیا کہ لوگ کہنے لگے تھے کہ اکثر ابو ہریرہ۔ تو میرے دوستو یہ حالات تھے ان کے، اور وہ خود بھی انہی جو ہے
پر ان کا احسار نہیں ہوتا. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ خود بھی کوشش کرتے تھے, بعض دفعہ لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے, اسے بیچتے تھے, خود بھی کھانے کی کوشش کرتے تھے, دیگر اہل صفہ کو بھی اسے کھلانے کی کوشش کرتے تھے جو ہے, اور مکمل طور پر دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. کہ ان فقراء للفقراء الذین, ان فقراء و مہاجرین, ان فقراء و مہاجرین کہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے, اللہ پر ایمان لائے, اللہ کے دین سیکھنے کے لیے, یا اس حالات کی وجہ سے روک دی جائے. لا یستطیعون ضربا, اب وہ سفر نہیں کر سکتے, کہیں جا آ نہیں سکتے ہیں, اور جاہل اور نادان لوگ ان کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے, ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے, دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی وجہ سے ان کو اغنیا مالدار سمجھ رہے ہیں کہ ان کو حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تعریفہم بسیماہم, ان کے چہروں سے, ان کی علامتوں سے انہیں پہچانو. محتاج کون ہے, غیر محتاج کون ہے. لا یسألون الناس الحافا, یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو تمہارے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, چمٹے نہیں رہیں گے کہ تم دو. تمہیں خود ایسے لوگوں کے حالات کو پتہ کر کے ان کو دینا ہے, ان پر اپنا مال خرچ کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہچانو. آج ہم لوگ کتنے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں, ہمارے آس پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جو غربا و مساکین ہوتے ہیں, ضرورت مند ہوتے ہیں, لیکن وہ مانگتے نہیں, تو ہم ان کی ضرورت کا ہمیں خیال بھی نہیں آتا. ان کے بچوں, ان کی سیلری, ان کی تنخواہوں سے ہم اندازہ نہیں لگاتے, ہم کوشش بھی نہیں کرتے میرے دوستو, لیکن یہ کرنا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ اس کا تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا, کہ وہ آئیں گے نہیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم, اور جو کچھ بھی تم دو گے اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے. اور رات دن جب بھی, اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ رات دن جب بھی ظاہر باطن میں جو بھی تم خرچ کرو گے اس پہ اجر عظیم سے اللہ تمہیں نوازے گا, اللہ مغفرت فرمائے گا, اللہ اجر عظیم سے تمہیں نوازے گا جو ہے. اس آیت کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, امام مجاہد اور ابن کعب القرظی فرماتے ہیں کہ آیت جو ہے اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی. یہی منافقین کا رویہ کیا تھا کہ وہ بھی کچھ خرچ کرنا چاہتے تھے تو کیا دیتے تھے انہیں, گھٹیا مال لا کے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. فقیروں, غریبوں, محتاجوں کو جب تم دو تو گھٹیا مال نہ دو جو تم پسند نہیں ہے. یہ کبھی بھی صدقے کے لیے ہے, کسی بھی اس کے لیے. بعض دفعہ ہوتا نہیں کہ جو ہم خود نہیں پسند کرتے وہ کئی اپنے پڑوس کے غریب, محتاج یا کوئی فقیر آیا تو اسے ٹکا دیتے ہیں. کپڑا پسند نہیں تو اسے دے دو, جو غلہ پسند نہیں تو اسے دے دو, جو غلہ اچھا نہیں اسے جو ہے زکوٰۃ میں دے دو. یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں, اللہ نے اسے ناپسند فرمایا ہے جو ہے. اور یہ حالات ان کے تھے میرے دوستو, لیکن انہوں نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے ملک فتح کر لیے. یہی وہ لوگ ہیں اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو, فارس اور روم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. بڑے سے بڑے متکبر اور گھمنڈ, غرور و گھمنڈ میں چور بادشاہوں کو انہوں نے پانی پلا دیا. یہی وہ لوگ ہیں جن کو کھانے کو نہیں تھا, جن کو پہننے کے کپڑے, کیا چیز تھی وہ, اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. ایمان پر ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی, ان کو وہ قوت دی, ان کو وہ طاقت دی کہ دشمنوں کے دل میں ان کا رعب ڈال دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تنصر اللہ ینصرکم کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. آپ دیکھیں, اور اتنا ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وراثت, وہ دینی وراثت, وہ قرآن حدیث کی آیت, نصوص اور آیات ہم تک پہنچائی سیکھ کر. اگر وہ نہ ہوتے, وہ اتنی جد و جہد نہ کرتے, وہ اس پہ قائم نہیں ہوتے تو شاید ہم اس سے محروم ہو جاتے, ہم تک وہ چیزیں نہیں پہنچتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمت افزائی فرماتے. اللہ کی طرف سے
ان کو بشارتیں دیتے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، تاکہ ان کو ان کی بھوک کا احساس کم ہو، ان کی اس غربت کا احساس کم ہو، ان کی اس لاچاری اور مجبوری کا احساس کم ہو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم اہل صفہ میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہتے ہیں ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان و الی العقیق، تم میں سے کون چاہتا ہے کہ روزانہ بطحان اور عقیق، یہ دونوں بازار تھے، وہاں اونٹ وغیرہ کے بازار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس کو یہ بات پسند ہے کہ روزانہ جائے اور بلا کسی محنت و مشقت کے، بلا کسی پیسے کے، بلا کسی حرام کام کے، بلا چوری کے، بلا کسی کے مال غصب کیے، اس کو 2 بڑے کوہان والے اونٹ یا اونٹنیاں مل جائیں اسے۔ صحابہ نے سنا اللہ کے رسول اگر اس طرح فری ملے تو ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ مل جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو تم میں سے کیوں نہیں کوئی جاتا ہے اللہ کے گھر میں، مسجد کے اندر اللہ کے کلام کو سیکھے، 2 آیتوں کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے، اسے سیکھے، خیر لہ من ناقتین قوماوین، کہا ان 2 اونٹنیوں سے جس کا تذکرہ کیا، بڑے جو ہے بڑی بڑی اور اونچے کوہان کی اونٹنیاں، اچھے اور اعلیٰ قسم کی اونٹنیوں سے بہتر 2 آیت آپ پڑھیں۔ ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت، اللہ کے رسول نے کیسی مزدہ اور بشارت سنائی انہیں کہ 2 آیتیں آپ پڑھیں اور 2 اونٹنیوں سے بہتر۔ ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا، اس طرح سوچ کر کیا ہم قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ 2 آیتیں سیکھنا کوئی مشکل بات ہے میرے عزیزوں، لیکن ہمارے پاس 2 آیتیں سیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اس کا ٹائم نہیں ہے۔ ذرا غور کرو، سیکھنا چاہیے ہمیں، ٹائم نکالیے اس کے لیے۔ اگر دنیا میں بھی آپ عزت اور سرخروئی چاہتے ہو اور آخرت میں بھی اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو میرے دوستو، تو انہی کے جو ہے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہوگا ہمیں۔ اور اللہ تعالیٰ دونوں دے سکتا ہے ہمیں، دنیا بھی آخرت دونوں سے نواز سکتا ہے، لیکن کبھی اگر اللہ کی طرف سے اس طرح کی آزمائشیں تو بھی ہمیں ثابت قدم رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بار فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جو غربا اور مساکین ہوں گے وہ مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ 500 سال پہلے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے غالباً، اگر مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ تو مالدار لوگ اپنے حساب و کتاب میں ہی پھنسے رہیں گے جب تک، اور یہ خالیات ہوں گے، ان کو حساب و کتاب مال کا تو دینا نہیں، نکل جائیں گے۔ ایئرپورٹ سے آپ لوگ نکلتے نہیں، جس کے پاس ہینڈ بیگ ہے وہ جلدی نکل جائے، جس کا لگیج ہے وہ اپنا جو ہے بیلٹ پہ انتظار کرتا رہے، ہاں؟ تو یہ پہلے داخل ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ سنتے تھے تو انہیں پورا یقین ہوتا تھا، اور اس کے حصول کی وہ مکمل کوشش کرتے تھے میرے دوستو، مکمل کوشش کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آج قرآن سے ہمارا وہ ناتا، وہ تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ کیا ہم اس شخص کو بہتر سمجھتے ہیں سب سے اپنے معاشرے میں جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے؟ نہیں، ہمارے معاشرے میں بہتر وہ ہوتا ہے جو مالدار ہو، جو کوئی بڑا ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، ہاں، کوئی جو ہے پائلٹ ہو، تو وہ آتا ہے تو ہم بڑے خوشی سے اور بڑا اس کے اتفاق سے ملتے ہیں، اور اگر گھر پہ آ جائے تو بڑی خوشی ہوتی، بڑی فلاں انجینئر صاحب آئے تھے اور فلاں ایم پی ایم ایل اے اور فلاں فلاں آئے تھے۔ لیکن قاری قرآن آ جائے تو اس کی وجہ، ارے مول صاحب آئے ہیں بغل والے، ہاں امام صاحب آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ تم میں سب سے بہتر ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شہادت ہے، تو ہمیں اس نظریے سے اسے دیکھنا چاہیے۔ آج ہم اس نظریے سے انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں میرے دوستو، اس نظریے سے ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کے قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو ان پر اللہ کی طرف سے سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی بارش ہو جاتی ہے ان کے اوپر، ملائکہ ان کی مجلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے، فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اور اہل صفہ کہتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم اور استاذ ہم نے نہیں دیکھا۔ اور صرف یہ اہل صفہ کی بات نہیں، جو بھی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خدمت کی، وہ کہتے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا کیوں نہیں کیا، اور کر دیا تو کیوں کر دیا، کبھی نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کو دیکھیے، آپ کے غلام تھے، آپ کے والد آپ کے چچا آپ کو لینے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ چچا کو چھوڑ دیے، والد کو چھوڑ دیا اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا۔ تو یہ حسن اخلاق بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے، آپس میں یہی سلوک، یہی ہمارا ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے میرے دوستو۔ اور اب اگر ہم دیکھیں تو غور کریں، تھوڑی سی بات اور میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر ہم غور کریں گے تو آج ہماری مساجد اور ہمارے مدارس کا تعلق بھی جا کر وہیں سے ملتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ صفہ پہلا مدرسہ ہوگا اس امت اور اس دین کا، اور اہل صفہ اس کے پہلے طالب علم، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے استاذ۔ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا، یہ اہل صفہ اور یہ مہاجرین نہ ہوتے، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام مشقتیں، تمام اذیتیں، تمام لاچاری و مجبوری برداشت کر کے اس دین کو سیکھا نہ ہوتا اور ہم تک پہنچایا نہ ہوتا، تو شاید آج ہم بھی ضلالت و گمراہی کے اندھیرے میں ٹامکٹوئیاں مار رہے ہوتے، ہم بھی کہاں کے ہوتے کچھ پتہ نہیں۔ لیکن ان کا یہ احسان ہے اس امت کے لوگوں پر کہ انہوں نے اس کو سیکھا اور ہم تک پہنچایا۔ آج ہماری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے میرے دوستو کہ ہم مدارس کو قائم کریں، مساجد کو آباد کریں، ان کے اساتذہ، ان کے طلباء کا خیال رکھیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان ان کا خیال رکھتے تھے۔ ان کی ضرورتوں کا ہم اندازہ کریں اور حتی الامکان ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ جس دن یہ مدارس نہیں رہیں گے، جس دن یہ دعوتی مراکز نہیں ہوں گے، اور جس دن یہ مساجد سے آپ کو اللہ کا پیغام نہیں سنایا جائے گا، میرے دوستو آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ ہر اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے، اور سب سے زیادہ آپ کا عقیدہ اور ایمان کمزور ہوگا، اور یہ سب سے بڑی کمزوری اور دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے سب سے بڑا خسارہ ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کتنی بار کفر و الحاد، شرک و بدعات کے فتنے اٹھے، ان کا جواب دینے والا، ان کو قلع کرنے والا کون تھا؟ ہم اور آپ تھے۔ اس امت کے جلیل القدر بڑے بڑے اجل علماء تھے، طلباء تھے، یہ مدارس کے ذمہ داران تھے، مساجد کے امام تھے، جنہوں نے باقاعدہ ایسے اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور کفر اور الحاد و لادینیت کے عقیدوں کو باطل قرار دیا، ان کا منہ توڑ جواب دیا، دلائل کے ساتھ، قرآن اور حدیث کے نصوص کے ساتھ ان کا جواب دیا۔ اور یہ دینی اعتبار سے، اور اگر آپ قوم و ملت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہاں بھی علماء نے ہمیشہ رہبری کی ہے۔ آپ جنگ آزادی کو دیکھ لیے، اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ مسلمانوں نے قربانی دی ہے، اور علماء اہل حدیث نے بھی جو ہے، علماء اہل حدیث نے پھانسی کے پھندوں پر لٹک گئے ہیں اس کے لیے۔ میرے دوستو ان کی تاریخ آپ پڑھیں تو اس کے آزادی دلانے میں، قوم و وطن کی حفاظت میں آپ کی سچی رہنمائی اگر کوئی کرے گا تو یہی لوگ کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور ہمارے نبی نے اپنے حدیث کے ذریعے ہمیں تمام امور کا حل بتا دیا ہے، اس میں تمام امور کے حل، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی بنتی ہے میرے دوستو کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کی پوری جو ہے ذمہ داری اپنے اوپر سمجھیں جو ہے، اور ورنہ اگر یہ مدارس دھیرے دھیرے کمزور پڑتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب علم ختم ہو جائے گا، علماء ختم ہو جائیں گے، تو جاہلوں کو، نادانوں کو ہم اپنا امیر، اپنا رہبر بنائیں گے، انہی سے فتویٰ لیں گے، اور پھر جو وہ الٹا سیدھا فتویٰ دیں گے وہ ضلوا واضلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے اور ہمیں بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے۔ کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ اس لیے ہماری آپ کی ذمہ داری ہے ان مدارس کو قائم کرنے کی، ان مساجد کو قائم کرنے کی۔ آپ دیکھیں
آج نہیں ہم اور آپ دھیان نہیں دے رہے. ہم اپنے بچے کو پڑھائیں گے, عربی اگر پڑھا بھی رہے ہیں تو چاہیں گے مدرسے میں فری پڑھے, ٹیوشن والا بھی آئے تو سب سے کم پیسہ لے. ایک ہی گھر میں اگر قرآن پڑھانے والا آتا ہے تو بڑی مشکل سے اس کو 100-200 روپے دیے جاتے ہیں. وہی سائنس میتھ اور جو ہے دوسرا فزکس اور یہ سب پڑھانے آ جائے تو میرے دوستوں میں نے خود دیکھا ہے اور دیا بھی ہے ہاں کہ کوئی 600 دے رہا ہے, 800 دے رہا ہے, 1000 دے رہا ہے, 1500 دے رہا ہے, ایک سبجیکٹ کا ایک بچے کا دے رہا ہے. یہ ہماری قرآن سے محبت ہے, یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پڑھانے والا سب سے بہتر ہے. یہی ہمارا ایمان ہے. ان کی تنخواہ دیکھ لیجئے اور ان کی تنخواہیں دیکھ لیجئے, ان کی فیس دیکھ لیجئے, ان کی فیس دیکھ لیجئے. بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ابھی یہ 1 سال 1.5 سال کے اندر جو مدارس کے اساتذہ کا جو حال ہوا ہے میرے دوستو, حتیٰ کہ یہاں تک سننے میں آیا کہ بعض ائمہ نے پھانسی تک لگا لیا. کہ کیوں؟ اب مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں مطلب نہیں ہے اپنے امام سے کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے, پہن رہا ہے یا نہیں پہن رہا ہے, اس کے گھر کے کیا حالت ہے, ہمیں ضرورت نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے میرے دوستو. ہم نے اہل صفہ کے واقعات اس لیے نہیں سنے ہیں کہ ہم اسی طرح رہیں, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. مدارس کے اساتذہ کو سال بھر تنخواہیں نہیں ملی ہیں میرے دوستو. کہاں جائیں وہ, کون سا کام کریں؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ ان کو ہم جو ہے ان کا انتظام کریں, ان کے حالات کو سمجھیں, ان کی ضرورت کو سمجھیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم سمجھیں ہم اگر اپنے بچے کو کھلاتے ہیں تو دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں. ہم کمزور نہیں ہیں میرے دوستو. اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی طور پر کسی سے کمزور نہیں ہیں. ہم اپنے سماج, اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے. میں ایک دن ایک جو ہے ویڈیو کلپ سن رہا تھا تو ایک شخص بات کر رہا ہے اور بڑا اچھا مشورہ. وہ کہتا ہے کتنے مسلمان ہیں؟ کوئی کہتا ہے 22 کروڑ, کوئی 25 کروڑ, کوئی 30 کروڑ, کوئی اس سے زیادہ. ہم 25 یا 30 کروڑ مان لیں. اس نے ایک بات کہی, ہر شخص صرف 1 روپیہ دے. 1 روپیہ بھی کوئی ایسا ہے جو نہیں دے سکتا؟ ہم میں سے کوئی ہے جو نہیں دے سکتا؟ سب دے سکتے ہیں نا. غریب آدمی بھی دے سکتا ہے 1 روپے. تو ایک دن میں کتنا جمع ہو جائے گا؟ جتنے مسلمان ہیں 25 کروڑ ہیں تو 25, 30 کروڑ ہیں تو 30. کیا ہم اسے مدارس نہیں قائم کر سکتے؟ کیا ہم اپنے مدارس نہیں قائم کر سکتے؟ ہم اپنا ہاسپٹل قائم نہیں کر سکتے جو ہے؟ ہم اپنے کالج یونیورسٹی قائم نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے ادارے قائم نہیں کر سکتے؟ ہم اچھے سے اچھا دعوتی مراکز قائم نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے دین اور اسلام کے دفاع کے لیے مرکز قائم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. بس ہماری سوچ ہونی چاہیے, ہمیں پہل کرنا چاہیے, ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ میرے دوستو ان کی حفاظت آپ کریں, ان مدارس کی, ان دعوتی مراکز کے, ان مساجد کو آباد کریں جو ہے. تبھی ہمارے دینی ایمان کی, ہمارے اسلام کی حفاظت ہوگی, ہماری حفاظت ہوگی. اللہ ہماری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما, ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنے نبی کہ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنے نیک بندوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ان مدارس کے بارے میں ایک شعر کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. بناتے ہیں یہی انسان کو کامل تری انسان, بناتے ہیں یہی انسان کو کامل تری انسان, سکھاتے ہیں یہی اخلاق و ایثار و رواداری. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني